حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس منا من لم یبجل العالمین، جس نے میری امت کے عالم کا اکرام نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق اور اس کا رشتہ کٹ گیا تو ایسے شخص کا کیا حشر ہوگا۔ عبرت کی خاطر آپ حضرات کے سامنے میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ لکھا ہے قاضی صاحب اپنی عدالت میں کیس کی سماعت کر رہے تھے، ان کا بھائی بھی عدالت میں موجود تھا۔ اتنے میں قاضی صاحب نے دیکھا کہ ایک عالم دین تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً کیس کی سماعت روک دی اور اس عالم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کا ہاتھ چوما، ان کو سینے سے لگایا، اپنے قریب لا کر ان کو بٹھایا اور بڑی توجہ کے ساتھ ان کا مسئلہ سنا۔ جب وہ عالم رخصت ہو کر واپس چلے گئے تب قاضی صاحب نے دوبارہ کیس کی سماعت شروع کی۔ بعد میں بھائی نے ان سے کہا، قاضی صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ کو حکومت دے رکھی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، دولت دی ہے، آپ کے پاس پروٹوکول ہے، بنگلہ ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اس مولوی کے پاس کیا ہے؟ وہ تو فقیر آدمی ہے، نہ منصب ہے، نہ عہدہ ہے، نہ پروٹوکول ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ دولت ہے، آپ نے اس کو اتنی زیادہ عزت دی۔ قاضی صاحب علماء کے مقام سے واقف تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کا اکرام نبی کا اکرام ہے اور ان کی توہین نبی کی توہین ہے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہا مگر دل میں کہا، ارے بے وقوف، اگر مجھے آپ کو ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے تو بھی ہم ایک عالم دین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لکھا ہے رات کو خواب میں قاضی صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی صاحب مبارک ہو، ثبت ملک کا و ملک بنی کا بجلال محمد ابن نصر، اللہ نے تمہاری اور تمہاری اولاد کی بادشاہت، دولت، عزت، شہرت، شرافت برقرار رکھ دی میرے مسلح کے وارث کی عزت و احترام کرنے کی وجہ سے۔ وَذَهَبَ مُلْكُ أَخِيكَ بِاسْتِخْفَافِهِ، اور اللہ نے آپ کے بھائی کی دولت، عزت، شہرت، شرافت چھین لی بِاسْتِخْفَافِهِ، میرے جانشین کی توہین اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز و دوستو، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اگر تم نے اپنے علماء کی خدمت کرنا چھوڑ دیا، ان کا اکرام کرنا چھوڑ دیا، ان پر مال خرچ کرنا چھوڑ دیا تو یاد رکھنا وہ کاروبار کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، دکان چلا سکتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں، مگر یہ سوچو کہ کچھ سالوں کے بعد جب وہ مسجد اور مدرسہ چھوڑ دیں گے، کاروبار میں لگ جائیں گے، تجارت میں لگ جائیں گے، تو کچھ سالوں کے بعد تمہاری اولاد اور تمہاری نسل کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ان کو دین کون سکھائے گا؟ اعمال کون سکھائے گا؟ اخلاق کون سکھائے گا؟ ایمان کون سکھائے گا؟ ان کو کلمہ کون سکھائے گا؟ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتا ہوں، خصوصاً اپنی قوم سے، بلوچ قوم سے، چاہے وہ بلوچستان کے ہوں یا سندھ کے ہوں یا پنجاب کے ہوں، اپنے مساجد کی ائمہ کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ اس سے نہ صرف وہ آپ سے خوش ہوں گے بلکہ اللہ اور رسول بھی آپ سے خوش ہوں گے، اور نہ صرف آپ کی آخرت بن جائے گی بلکہ دنیا میں بھی آپ کو عظیم نفع حاصل ہوگا۔